یہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اور جن حالات و واقعات کا ہم ذکر کر رہے ہیں کچھ نئے نہیں ہیں، جتنی ہم بات کریں اس پہ کم ہے، اور روز ہم یہی بات کرتے ہیں اور اسی حوالے سے ڈسکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خاموشی ہے یہ کب تک ایسے ہی رہے گی اور کب تک بیچارے فلسطینی ان تمام تر مظالم کو برداشت کرتے رہیں گے؟ یہ خاموشی جو ہے اٹ از ویری اسٹرینج، یہ پوری دنیا خاموش ہے، اسپیشلی ویسٹرن نیشنز. انہوں نے سیز فائر کو ویٹو کیا، امریکہ نے، پھر کوئی لوگوں نے، کوئی سم آف دا کنٹریز اس کو انہوں نے ایبسٹین کیا. ایوری ڈے جیسا آپ نے کہا کہ مناظر، یہ پکچرز، یہ ڈسٹرکشن، یہ سب ہو رہا ہے، سویلین ٹارگیٹس. آج میں نے صبح ایک کلپ دیکھا کہ جو بیچارے فلسطینیوں کو انہوں نے کپڑے نکال کر انہوں نے ڈریگ کیا اوور دا سینڈ اینڈ اوور دا راکس. انفارچونیٹلی پوری ویسٹرن ورلڈ، اگر میں پوری ویسٹرن ورلڈ نے ایکسپٹ 1 or 2 کنٹریز لائک آئرلینڈ اور اسپین، باقی سب اسرائیل کے ساتھ ہے. تو میرے خیال میں یہ فرام ٹیکٹیکل اور ریجنل کانفلکٹ، میرے خیال میں ٹورڈز دینی کانفلکٹ ہو رہا ہے. ایک سینیٹر کل بھی رات کو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جینوسائیڈ ول کنٹینیو، اور سمجھ میں نہیں آتا. اگر آپ مجھے پوچھیں، میرے خیال میں کوئی اینالسٹ دنیا میں نہیں ہے جو کہہ سکتا ہے کہ وائی از دس گوئنگ. خاموشی فرام آل سائڈس. انفارچونیٹلی OIC نے بھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیے. ساؤتھ افریقہ نے ایک کافی اچھا سٹیپ کیا ہے، بٹ دین اگین دی انٹرنیشنل کورٹ جو تھے انڈر پریشر، انہوں نے تو خالد صاحب آپ since you understand the dynamics of Middle East، آپ اس کو کور کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، یہ پھر معاملہ ایسے کیا چلتا رہے گا؟ کیا اسی طرح اب تو ظاہری طور پر ہی کوئی وار کرائمز رہ نہیں گئے ہیں. اسرائیل نے ایسی اگزامپل سیٹ کر دی ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو یہ باقی ممالک بھی زیر عتاب آئیں گے اس وقت جو اسرائیل کی بیکنگ کر رہے ہیں، اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن کیا یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ آئی مین ورلڈ ہیز گاٹ نو اسٹریٹجی ٹو سیو دیز پیپل، دیز انوسینٹ ویمن اینڈ چلڈرن. something has to break up. میرے خیال میں ویسٹ بینک میں کوئی انتفاضہ ہوگا یا اپرائزنگ ہوگا، will happen. انہوں نے کہا کہ ہم 2 ہفتے میں پیپل آف غزہ، بس ریممبر پیلسٹینین ریزسٹنس از این آئیڈیالوجی. یہ اوپریسڈ لوگ ہیں. حماس، انہوں نے they use the word حماس ٹیررسٹ، پورے نیریٹو کو انہوں نے چینج کیا. that's why they are standing. لیکن میرے خیال میں something has to give. اب سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. all the political parties جو یورپ میں ہیں وہ ان کو سائڈ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہیں کہ اکراس دا بورڈ سینیٹرز امریکہ میں they don't care. جیسے کہ فلسطینیوں، عرب یا مسلم بلڈ جو ہے it is very cheap. I have no idea. میں خود پریشان ہوں، نیند حرام ہوا کہ رات دن سوچ رہا ہوں کہ why is this being quiet. behind the scenes کافی ڈپلومسیز ہو رہے ہیں، لیکن at least something should be done. So پچھلے کچھ دنوں میں ایک تو ہم ورلڈ بینک کے اس فیصلے کی بھی بات کریں، ساؤتھ افریقن رول کی آپ نے بات کی، اس کے ہونے کے باوجود پھر کچھ عجیب و غریب قسم کی نان سینس کائنڈ آف تجاویز بھی آ رہی تھیں اسرائیل کی جانب سے کہ ان کو کسی آئلینڈ پہ بسا دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے. forgetting this whole scenario کہ کوئی 7-8 دہائیوں سے یہ لوگ اگر لڑ رہے ہیں تو اس کا مسئلہ صرف زمین نہیں ہے، آئیڈیالوجی ہے، جیسے آئیڈیالوجی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں جو ان کا ایکچولی مقصد ہے. تو اس کے باوجود پولیٹیکلی انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہے اسرائیل کے اندر اس بات کی کہ وہ طاقت سے نہیں دبا سکتا ہے اس نیریٹو کو جو لے کے فلسطینی چل رہے ہیں؟ It will not. آپ اگر دیکھیں گے ساؤتھ افریقہ میں اپارٹھائڈ چلے گیا. After 150 years Hong Kong went back to China peacefully. یہ کر نہیں سکتے ہیں جو افریقہ میں کولونلسٹ. I have a feeling یہ کافی ڈارک ڈیز ہیں. God has written، خدا نے اپنے پر یہ ڈالا ہے، یہ ہماری ٹریجڈی ہے. بٹ آئی تھنک سم تھنگ ول کم آؤٹ. جیسے فرعون چلے گئے، جیسے ہٹلر چلے گئے، جیسے دوسرے لوگ چلے گئے، ان کا زوال ہوگا. سم تھنگ ہیز ٹو گیو. لیکن ان دا مین ٹائم جس نے اپنے کہا جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، جو بچے مر رہے، اب تو 30,000 تک پہنچ گئے اینڈ دے آر گوئنگ آن اینڈ آن. ایک چیز اس میں ریویل ہوا جو عرب ورلڈ میں اور مسلم ورلڈ میں یہ لوگ گانا گاتے تھے کہ ویسٹرن لبرل ویلیوز، ہیومینیٹیرین آئیڈیز، یہ سب ٹوٹ گئے، سب کانچ کی طرح ٹوٹ گئے، بلیو می. اور پورے اکراس دا ورلڈ اینڈ
ناٹ ان اونلی کہ ہمارے ریجن میں آپ دیکھیں کہ امریکہ میں 66% آف اکیڈیمکس آر ناؤ سیئنگ کہ پیلسٹائن کو 2 اسٹیٹ سولوشن چاہیے. کبھی نہیں ہوتا تھا, ناٹ مور دین 5 or 6%. تو مے بی گاڈ ہیز ہز ویز, واللہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو اینالائز کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن آئی تھنک ان کو کافی روپ مل رہی ہے اینڈ دے ول ہینگ دیم سیلوز. بٹ ان دا مین ٹائم جیسے آپ نے کہا, واللہ آج میں ایک کلپ دیکھا تو رونا آیا میرے کو صبح سے. ٹریٹمنٹ یہ جو سو کالڈ ویسٹرن ویلیوز, میرے خیال میں اسرائیل از دا لاسٹ آؤٹ پوسٹ آف کولونزم, آخری اڈا ہے ان کا ٹو ڈو دس. اینڈ آئی تھنک دس ہیز بین ڈن بیکاز کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ اکراس دا ورلڈ لوگ نے کریٹیسائز کیا. لیکن آپ نے ابھی ہیومینٹی کے جو حوالے سے بات کی کہ یہ جو وہاں پر پورا ویسٹرن ورلڈ, چاہے ہر پوری دنیا کے اندر یہ راگ الاپتے رہتے ہیں کہ انسانیت ہو, ہیومینٹی ہو, ان ساری چیزوں پہ انہوں نے بار بار بات بھی کی ہے, لیکن انفارچونیٹلی جس طرح ہاسپٹلس کے اندر گھس کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے ان کو, اور جس طرح ہم کھلے عام مناظر دیکھتے ہیں, اور بعد میں جو پوسٹ اس ساری صورتحال میں کہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, دیگر خواتین ہیں, پریگننٹ خواتین ہیں, یہ جو سارے مناظر دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کے خیال میں جو ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ بھی اس حد تک ان کا بھی امپیکٹ نہیں آ رہا ان پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک ویز کے اوپر کہ اس پہ بھی کوئی ایکشن لیا جائے, جو لوگ اندر سے آواز اٹھا رہے ہیں ان تمام تر کرائسس کو دیکھ کر؟ اندر سے آواز اٹھا رہے, لیکن آپ دیکھیں امریکہ میں جو بھی پرو پیس, پرو جسٹس ہوتا ہے ان کو لوگ اینٹی ٹیررسٹ یا حماس سپورٹر کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں ان کے خود کے, آپ دیکھیں یہ رشی سناک کیا کیا الٹی سیدھی بات کر رہا ہے. ادھر ٹرمپ جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے کہا کہ آؤ اسٹاپ دس, لیکن پبلک فار دا فرسٹ ٹائم لوگ ہیو بیکم اویئر, ان کو معلوم ہوا ہے کہ جو ہو رہا ہے غلط. اور میں نے کل ایک یورپین جرنلسٹ نے کہا کہ انٹرویو کروں گا, میں نے کہا نہیں, میں اتنے یعنی دیر از نو نیڈ, کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا, مین اسٹریم میڈیا ہیز اوائڈڈ. آپ اگر دیکھیں گے مور دین 25 to 28 یورپین جرنلسٹ, امریکن جرنلسٹ ہیو بین فائرڈ کیونکہ انہوں نے حق کی بات کی. یہ میں گوروں کی بات کر رہا ہوں, وائٹ پیپل. سسٹمیٹک آرگنائزڈ وے کہ یہ ہم جو ہو رہا ہے غزہ میں will not come to the public. اور مہدی حسن جیسے بڑے ٹی وی پریزنٹرز کو آن سکرین چھوڑ کے جانا پڑا just because of such pressures. نہیں, ڈیوڈ ہرسٹ جو ہے who is Jewish, ادر Jewish, کرس ہیجز جو ہے he is a priest, former priest, نیویارک ٹائمز کے, یہ سب لوگوں کو وائٹ پیپل اسکائی نیوز میں ایک So خالد صاحب, what's in their mind? I mean ہر طرف سے سگنلز تو ان کو آ رہے ہیں. امریکہ خود کو ڈیموکریسی کہتا ہے, پیپل آر آن اسٹریٹس. لنڈن کی بات کریں, لنڈن کی اسٹریٹس مطلب they were like flooding with the people, اور اسی طرح پورے یورپ کی بھی بات کی آپ نے except 2-3 countries. تو پھر اس کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے؟ I mean politically اس کو شکست ہو رہی ہے, نیریٹو کے پوائنٹ آف ویو سے everybody knows کہ یہ جو اس کی ڈیموگرافی ہے یہ چینج نہیں کر سکتے ہیں, دنیا تاریخ سے واقف ہے. تو پھر اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے؟ صرف طاقت کا زوم اور امریکہ کا بیک اپ یا کچھ اور؟ وہ سوچ رہے ہیں کہ عرب ممالک and others will give in and agree. اب تو یہ اور سسٹینڈ ایفرٹس ہو رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن. پرسوں کیبرن نے بھی کہا, لیکن وی کی ناٹ بلیو دیم. یعنی یہ جو ہم لوگ پہلے دیکھتے تھے ایون آپ کے ملک میں اور سب جگہ کہ ڈیموکریسی یہ سب جھوٹ ہے, یہ سسٹینڈ کولونیلزم. اب تک کولونیلزم چل رہے ہیں, ہم لوگ کو نیچ دیکھتے ہیں, دے لک ڈاؤن اپون اس, سمجھ گئے. لیکن آئی ہیو اے فیلنگ, گاڈ ولنگ انشاءاللہ, کہ یہ جو انہوں نے کاؤنٹر میجرز کیے, وہ کنفرنٹ کیا اسرائیلیوں کو. اب تک ابھی دیکھیں 3 مہینے بامبنگ کر رہے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ, ویسٹ بینک میں بھی مار رہے ہیں. تو بس حال صاحب وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بات کہنی آسان ہے, بٹ وین وی آئی مین تھوڑا سا امیجن بھی کریں کہ آپ اس ایریا میں رہ رہے ہیں دیٹ از بینگ بامبڈ, تو بچوں پہ کیا گزرتی ہے. میں نے آج جو میں نے کلپس دیکھا, واللہ یو آر رائٹ, فار اس جیسے کہتے ہیں یہاں آپ کے ہاتھ جس کے آگ میں ہے یا پانی میں, is a big difference. لیکن یہ لوگ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی اور ہم اپنی کیپیسٹی میں اس پہ بات کرتے رہیں گے. ونس اگین وی پرے ٹو اللہ یہ مسائل فلسطینیوں کے جلد حل ہوں, اور ایک پیج پہ رہتے ہوئے مسلم ممالک کو دے شوڈ اسٹینڈ دا وے پیلسٹینینز ڈیزرو, تاکہ یہ مسئلہ حل ہو.